السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ندیم۔ میرے ساتھ اس وقت رکن سندھ اسمبلی سابق ایم پی اے حافظ محمد نعیم صاحب موجود ہیں، جنہوں نے 19 مارچ کو عورت مارچ کے حوالے سے ایک زبردست ریلی کا انعقاد کیا اور بہت ہی شاندار ریلی نکالی۔ اس حوالے سے میں آج ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عورت مارچ کے حوالے سے میں حافظ محمد نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام دین جو ہے، جو عورت کو اتنا زبردست طریقے سے تحفظ دیتا ہے، ماں بہن بیٹی اور بیوی کی صورت میں، جو دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا، تو میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے ویورز جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہے، وہ کس قسم کی آزادی مانگ رہے ہیں، کیا مطلب کون سی آزادی، کس آزادی کی بات کر رہی ہیں وہ جو اسلام آباد میں مارچ نکال رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عورت آزادی مارچ کے نام سے یہ تیسرا سال ہے کہ پاکستان میں عورت آزادی مارچ کے نام سے ایک شرمناک عورت آزادی مارچ منعقد کیا جاتا ہے، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 25 جولائی 2018 کو انتخابات ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو مارچ کا مہینہ آتا ہے 8 مارچ، وہ 2019 میں آتا ہے۔ تو 2019 میں یہ مارچ منعقد ہوا، اس کے بعد 8 مارچ 2020 میں، اور پھر اب 8 مارچ 2021 کو یہ تیسرا سال ہے کہ یہ یہاں پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عورت آزادی مارچ ہے، یہ عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ایک توہین آمیز جملوں کے لیے اور امت مسلمہ کے دلوں کو زخمی کرنے کے لیے اس مارچ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان مارچوں کا آپ اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کو جانور سے بھی کم تر جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا، اور اس کو جانور بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور حقیقت ہے۔ اور جس مرد کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا، اور وہ شرم کی وجہ سے وہ چھپ جاتا تھا۔ یہ حالت تھی عورت کے لیے اسلام سے پہلے، مگر اسلام نے عورت کو ایک عظمت دیا، ایک احترام دیا، اور عورت کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت کا بتا دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے عورت کے لیے۔ اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا کہ اسلام نے عورت کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے۔ مگر یہ جو عورت آزادی مارچ کے نام سے عورتیں نکلتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بیرونی جو NGOs ہے، جو یورپین مغربی ممالک کے نمک خور ہے، وہ ان کو فنڈ باقاعدہ ان کو کے لیے جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اس ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہاں ایک مشرقی معاشرہ ہے، اور اس میں بڑا عزت اور احترام ہے خواتین کے لیے، مگر وہ ان کا اصل جو مقصد ہے وہ ہمارے اس اسلامی کلچر کو، اس پاکستانی مشرقی کلچر کو تبدیل کر کے وہ مغربی کلچر میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہاں مغرب میں نے خود جرمنی میں 2 سال گزارے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے۔ میں نے خود وہاں پہ جرمنی میں 2 سال گزارے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہاں عورتوں کا کتنا عزت اور احترام ہے۔ ان کی عزت جو ہے نا وہ خریدی جاتی ہے پیسوں کے ذریعے سے، باقاعدہ ان کے لیے اڈے بنائے گئے ہیں اور گورنمنٹ کی سرپرستی میں بنائے گئے ہیں، ان کو لائسنس باقاعدہ اس کام کے جو ہے نا وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ مگر یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو عزت دی ہے، مگر ہم اس عورت آزادی مارچ کی آڑ میں
کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز نعرے لگانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز نعرے لگانے کی اور اللہ اور رسول کو چیلنج کرنے کی کسی کو ہم انشاءاللہ اجازت نہیں دیں گے۔ اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ آئندہ 8 مارچ جب قریب ہوگا ہم اس سے پہلے ہی انشاءاللہ اپنے احتجاجی مظاہرے اور اس طرح کے مارچ اور واک انشاءاللہ شروع کریں گے، اور یہاں اس ملک پاکستان میں ایسی عورتوں کو انشاءاللہ لگام دیں گے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی گستاخیاں کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اور یہ نعرہ لگا کے کہ اللہ بھی سن لے۔ اللہ تو خود کہتا ہے، اللہ تو خود سمیع بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ جو لوگ چھپ کے اگر کوئی کام کرتا ہے یا اعلانیہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب کچھ جاننے والا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ پھر اللہ کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اولیاء بھی سن لے۔ آزادی، بھائی تمہیں کون سی آزادی چاہیے؟ تم نکلو عورتوں کے حقوق کے لیے، اگر ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جا رہی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر ان کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نکلے، ہم اس میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ مگر آپ حقوق کے لیے تو نکلے، خواتین کے حقوق کے لیے، اور اس کی آڑ میں اگر آپ یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ، رسول، اولیاء، انبیاء، صحابہ کی آپ شان میں گستاخی کریں گے تو اس کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہت شکریہ حافظ محمد نعیم صاحب کی، آپ نے بات سنی، اور یہی میں جو اصل بات جو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ذریعے جو ہے نا آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ حافظ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔